کو لیں تو مطلب وہ مفت دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا کیڑی گل ہے ترجمے سب دی کو بلکہ انہوں دے ترجمے صحیح ہے تھوڑے ترجمے غلط ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو بہت سارے لوگ صرف سن کے ان کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ ان کا ایمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عقیدہ اس طرح ہے اور ان کے عقائد جو ہیں وہ ہمارے جو بنیاد ہے یعنی بنی الاسلام علی خمس اور جو ہمارا ایمان ہے ان دونوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. تو اب اگر ہماری پبلک جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے جو مسائل کو نہیں سمجھتی تو وہ کیا کہیں گے کہ مرزا نے کہا ہے تو ساڈا غلط ہے تو انہوں دا صحیح ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اتنے فالوورز ہیں وہ لوگوں کے دل میں ایک بات تو آ گئی نتیجہ جی کہ اس نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ کہ مرزا کی کتابوں میں شاید کوئی اچھی بات ہو تو اب میں وہ بات نکال کر تو میں بیٹھ کے یہ بات کہوں کہ مرزا صاحب تو یہ بات بڑی اچھی کہہ رہی ہیں تو اٹ مینس کہ لوگوں کے اندر وہ جو ہمارے پلر کو جس نے توڑا ہے جس نے ہمارے بنیاد کو مطلب وہ توڑا ہے جس نے خاتم النبیین کے علاوہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس نے مطلب اتنے دعوے کیے اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ان کے ترجمے صحیح ہیں. تو میں آج اپنی براڈ کے اوپر ان تمام چیزوں کو کہ کس کس جگہ پر انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ ٹوٹلی غلط کیا ٹوٹل یعنی جو یوم القیامہ ہے وہ قیامہ کا معنی وہ کرتا ہے کہ یہ دن جو مسیح الموعود کا دن ہے یعنی اپنا دن کہہ رہے وہ. تو اس سے تیا جی ابھی آپ نیو کمر ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے کہ آپ ایک تو سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو سنیں. دوسرا ہمارے جو اپنا عامر وہ ابھی آ نہیں رہے میرا خیال ہے میں نے کافی دنوں سے ان کو نہیں دیکھا تو یہ نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے. عامر نذیر صاحب ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کو سنیں. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر اپنا ہیں اپنا کیا نام ہے ان کا ضیاء امین جو صاحب جو ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ آپ براڈز کے اوپر اپنی بات ضرور کریں لیکن کبھی ابھی کسی براڈ میں اپنا موقف جو ہے نا وہ نہ مطلب کریں. جب آپ ان کو سن لیں گی اور وہ جو بھی مطلب وہاں پر آپ کو حوالے دیے جاتے ہیں جیسے 2 دن پہلے آپ تشریف لائیں تھی تو اس دن میں نے تمام وہ حوالے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور قرآن کریم ان پہ نازل ہوا تو اس کے حوالے میں نے تمام آپ لوگوں کو نوٹ کروائے تھے. اس طرح سید ظفر اللہ شاہ صاحب اور جو ایسی شخصیتیں جنہوں نے 20-25 سال سے وہ ختم نبوت کے اوپر اور تشیع کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. تو کیونکہ ہم خواتین جو ہیں ہمارے اندر جذبہ بہت ہے ہمیں بہت تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن اب کفر جب آپ سورت نساء کی آیت نمبر 150 آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کفر مطلب ہے کیا. ٹھیک ہے. اور بعض ٹائم ہم جیسے کہتے ہیں کہ کسی نے نماز چھوڑی تو اس نے گویا کہ کفر کیا. اب کفر اور کافر اب کسی چیز میں کفر کرنا کس حد تک کرنا یہ جب تک ہم علماء کو پڑھیں گے نہیں. اب جیسے میں ہوں تو مجھے مطلب جب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بریلوی حضرات کی بہت اچھی لگتی ہیں بہت ساری چیزیں میں اہل حدیث جو ہے ان سے بھی مطلب لے لیتی ہوں. اسی طرح میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لے لیتی ہوں اپنا اہل سنت اہل تشیع ان کو میں پڑھتی ہوں ان کو میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ بیضاوی شریف پڑھیں آپ عقیدۃ الطحاویہ پڑھیں. اس کے علاوہ بہت ساری بکس ہیں جو آپ کو مطلب دیں گی لیکن اس وقت تک آپ تبصرہ نہ کریں. دیا جی. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ مطلب ابھی ختم نبوت کے اوپر اب بات کریں گے نا تو اپنا ایک موضوع رکھ لیں کہ آپ صرف ختم نبوت کے اوپر بات کریں گے. ابھی کسی کو کافر کون کہہ رہا ہے کون کس کو کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر بالکل آپ نہ جائیں. آپ کا موضوع ہے ختم نبوت. ختم نبوت کے اوپر جتنی آپ کو زیادہ سے زیادہ احادیث ملتی ہے جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کو آیات ملتی ہیں آپ ان کو غور کریں ان کو اسٹڈی کریں ان کو بار بار پڑھیں اور ختم نبوت کے اوپر جہاں بات ہو رہی ہے آپ ان کو مطلب سنیں.
ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اپنا ایک موضوع رکھیں کہ میں فلاں براڈ پہ جاؤں گی، ختم نبوت کے اوپر مجھے بات کرنی ہے، مجھ سے وہ بات کریں۔ اس کے علاوہ آپ سے اگر کوئی کویسچن کرتا ہے، آپ وہاں پر خاموشی اختیار کریں، آپ کہیں کہ نہیں میں ابھی جو میرا موضوع ہے میں اس کے اوپر روکی۔ آپ جس وقت 2 یا 3 ماہ میں اس میں آپ کو کافی چیزیں سننے میں ملیں گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سی بات، اب دیکھیں 2 دن پہلے ایک اہل تشیع جو تھا، اب اس نے جعفری لکھا ہوا تھا، تو ایک قادیانیوں کی براڈ پر گیا، وہ اس سے جا کر بولا کہ جی تو وہ چنگے نے، تو میں نے وہاں پر کیا بولا، میں نے وہاں پر بولا کہ یہ اہل تشیع ہو ہی نہیں سکتا، میں نے یہ یہ کوئی آواز اٹھائی اہل تھی، تشیع کوئی کل اس میں جماعت براڈ نہیں بھی سکتا کیا ہے، یا تھا، ان کا اور میں اہل نے اس کے تشیع منہ کون؟ پہ جا کے بولا جی تھا کہ آپ جعفری نہیں، اور کل میں نے اس کو ایکسپوز کیا تھا، وہ میری جی براڈ پہ بھی آیا تھا، جی اور میں نے اس لیے ایکسپوز کیا تھا کہ سب کو اس چیز کا پتہ چلے کہ یہ شیعہ ایگزیکٹلی، وہاں پہ تو آپ پراپر، ساتھ ہی تھی اس اگر دن جب آپ میں تھیں کل تو آپ نے بات کر دیکھا رہی تھی۔ ہوگا، جی جی جی، اگر آپ اس بالکل، براڈ پہ تھیں جو جس پہ یہ بات چل رہی تھی، تو اس جی میں میں آپ نے سن دیکھا رہی ہوگا تھی، پراپر جی لڑائی ہو بالکل، رہی تھی، ہاں ہاں، سنی اور شیعہ کی انہوں نے لڑائی کروا دی مجھے تھی۔ لوگوں نے تو کافی پہلے علی شیر گجر میں خیال آیا، اس کے بعد اور میرا مجھے خیال علی آپ نے شیر، سمجھایا۔ سوری علی شیر گجر بھائی، میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن مجھے آپ کی جو حرکت ہے وہ بڑی امیچور لگی تھی۔ آپ انہوں نے لڑائی کرائی اور آپ نے کر بھی لی، وہ یہ شیعہ کے ساتھ لڑنے لگ گئے اور شیعہ کے خلاف نہیں بات بھی کرنے لگ دیکھیں، گئے۔ میں نے ان کو علی شیر میچورٹی کے سے ساتھ، کام کر لینا علی شیر چاہیے جو تھا۔ ہے نا یہ تھوڑا سا اموشنل مطلب وہ اٹیک کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کا، لیکن کیونکہ یہ اپنے دین کے ساتھ نا بہت زیادہ مطلب محبت رکھتے ہیں صحابہ کے ساتھ اور اس طرح سے، تو میرے ساتھ بھی اکثر ان کا جھگڑا ہوتا اوکے تھا اوکے، جب یہ بورڈ پر آتے تھے یہ، اور ہمارے لیکن ذاتی طور پہ یہ شخصیت جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ تو یہاں میں آپ سے صرف یہ بات کہوں گی کہ فی الوقت آپ ابھی نیو کمر ہیں، ابھی آپ براڈز کو دیکھیں، لائیوز کو چیک کریں، ٹھیک ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ جب میں نہیں آئی ہوں تو مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، لوگوں نے میری تصویریں بھی ٹانکی، میری لائک بہت زیادہ کریکٹر اسیسینیشن بھی کی، اور لائک میری فیملی کو ٹارگٹ کیا، لائک بہت کچھ ہوا، تو دیکھیں ہم رباب آپ کی سسٹر، اگر سیفٹی میں اس چاہتے چیز ہیں۔ سے ڈروں نا تو جی اول تو میری پرسنل انفو تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اگر میں اس چیز سے ڈروں نا تو پھر میں یہاں پہ آؤں ہی نہ، میرا نہیں، جو میں سر آپ کو جھکتا ہے نا ڈرنے وہ کی اللہ بات کے نہیں کر رہی، سامنے ہے۔ ہم نے جی، جو یہ چیز ایکسپیرینس ہے اپنی ہوگی اور میں سیفٹی کی بات پریپیئر کر رہی ہوں، ہوں، اپنی لیکن ڈیفنس کی بات کر رہی ہوں۔ جی سسٹر میں یہاں پہ اپنی براڈ میں تو بات آپ کی براڈ میں بھی جا کے کر سکتی ہوں ختم نبوت کی، جہاں پہ بہت اچھا، مطلب مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے، لیکن میں یہاں پہ اس لیے آئی ہوں کہ میں اپنے دل کی بات، چھوٹے چھوٹے ٹاپک جو مجھے برے لگ رہے ہیں میں ان کو اٹھاؤں، دوسروں کی براڈ میں جا کہ کے میں اتنی یہاں بات نہیں کر پر سکتی۔ جس ٹاپک کو آپ کی نظر میں وہ ٹاپک چھوٹا ہے، اب جو لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال، 30 سال، 25 سال جو ہے وہ سرچ کیے، اب ایک شخص اگر وہ یہ بات کہتا ہے کہ مرزا دا ترجمہ صحیح ہے تو توڑا غلط ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ اب خاتم النبیین کے اوپر ہماری دین کی پوری جو ہے نا ہمارا پلر، اس کے اوپر ہماری دین کی پوری ساخت اس کے اوپر کھڑی ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ ہمارے ستون کو ہلا دیتا ہے، تو اگر ہم کہیں کہ بھی اس کو آپ نے یہ کہہ دیا یا وہ کہہ دیا، تو ڈیفینیٹلی وہ سب کے دل جو ہیں اس چیز سے اوپر دکھیں گے۔ دیا جی ڈیئر سسٹر، میں اگر کوئی ایسی بات کروں نا جو میرے خیال سے آپ کو بہت ہی، آپ لوگوں کو بہت بری لگ سکتی ہے، کیونکہ آپ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میری نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں حافظہ نہیں ہوں گی، عالمہ نہیں ہوں گی، میں ایسے منہ اٹھا کے آئی نہیں ہوں، میں نے جو سمجھا ہے باقی مسلک کو، آئی ایم سوری، ہر مسلک میں بہت بڑے بڑے فتنے نظر آ رہے ہیں، بہت بڑی بڑی، جو آپ بہت ہی بڑے علماء دین ہوں گے نا، ان کی جو پوائنٹ ہو، آپ چشتی رسول اللہ والی بات دیکھ لیں، اور دیکھیں ایک میں اس سیکنڈ، کو، جی جی، چشتی رسول اللہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو رسول کا لغوی معنی کیا ہے؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ان کو ماننے والا کوئی رسول ماننے والا، یا جہاں پر انہوں نے، آپ دیکھیں کہ رسول، جب آپ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا، ایک جیسے مطلب کوئی بھی پہچان، جب ہم اس کو لغوی معنی میں لکھتے ہیں، لغت میں جو اس کا معنی ہے وہ ہے رسول، یعنی پیغام پہنچانے والا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی پیغام، میں آپ اس طرح کوئی بھی پیغام، لیکن جب ہم اس کو اصطلاح میں دیکھتے ہیں، جب اس کو ہم شریعت میں دیکھتے ہیں، پھر ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کن کو فرمایا؟ ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پیغام کے لیے چن لیتے ہیں، خاص وہ لوگ، تو اگر وہاں پر چشتی رسول، آپ نے رسول صرف آپ نے دیکھا کہ رسول لکھا ہوا ہے، لیکن کیا
आला हजरत ने कोई ऐसा दावा किया कि मैं रसूल हूँ या मुझे माने, या मतलब मैं अल्लाह की मेरे पे वही नाजिल हुई है, या कोई ऐसी बात। ये बातें जो हैं ये हम लोगों को लगता है कि हमने यूट्यूब पे सुन लिया, हमने गूगल पे सुन लिया। क्या मुझे नहीं गूगल और वो चीज़ें मिलती? लेकिन मैं पाकिस्तान से इतनी यानी हज़ारों डॉलर दे के मैं पाकिस्तान से बुक्स मंगवाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कुछ तफसीर जो थी वो पाकिस्तान से मंगवाई, हालांकि मैं उसको गूगल पे सर्च कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एतबार नहीं है। तो मैंने तकरीबन मेरा ख्याल कि 80,000 जो है ना, मुझे सिर्फ शिपमेंट का, बाकी नहीं, सिर्फ 80,000 मुझे पे करना पड़ा, राइट। तो ये चीज़ें जब तक हम इस चीज़ों को नहीं मेरी जान समझेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं समझती कि आपको कुछ आता नहीं है, हमें जो है, लेकिन जिनकी ज़्यादा टाइम, जिनका एक्सपीरियंस गुजरा है, जिनको मतलब कुरान और हदीस के साथ उन्होंने एक वक्त गुजारा है। अब जैसे उस दिन आप बात कर रही थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, और मैं सुन रही थी, लेकिन मैं खामोश थी वहाँ पर कि उनकी एज के बारे में बात हो रही थी, 6 ईयर से। तो आप उनका डिफेंस बड़ा अच्छा कर रही थी, लेकिन वो डिफेंस क्या था? वो ये था कि जी उस वक़्त ऐसे होता था, उस वक़्त ऐसे ही लोग करते थे, उस वक़्त ऐसा था। हालाँकि हकीकत ये डियर नहीं। सिस्टर, मैंने अपने से नहीं बोला था, ये मैंने उनसे बोला था। वो कौन से क्या नाम, कौन से आलम है, इंडिया के सबसे बड़े आलम, इस टाइम पे नाम ही भूल जाता है। जी, क्या नाम है उनका, प्लीज बता दे, आई जो डोंट इंडिया नो के हैं। की बात कर रहे हैं। अल्लाह जी, वो जो क्या नाम है, ज़ाकिर नाइक। दीन टीवी में, हाँ एग्जैक्टली, ज़ाकिर जाकिर नाइक से, नाइक, ठीक है। हाँ जी हाँ अब जी। यहाँ पर वो लोग जिन्होंने इस हदीस के ऊपर बड़ी-बड़ी बुक्स लिखी हैं, सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब जो हैं, अगर वो कहीं हों तो आप कहिएगा कि वो आपको मतलब दे दें या कोई। तो उनमें आप देखें कि उनकी देखें, अब जो अशर का जो लफ्ज़ है, ठीक है? अब जिनको मतलब पता है कि तिस्आ अशरा, इस्ना अशरा, सब खम्सा अशरा, कि जब वो अशर के साथ होता है तो हम ये बात कहते हैं कि हदीस लिखने वाला जो है वो बिल्कुल मतलब वो इंसान है, ठीक है? उससे हदीस तो हो सकती है, लेकिन किसी जगह उसकी अशात में अगर ये सुन्नत होती, आप ये देखें कि अगर ये सुन्नत होती तो क्या किसी सहाबी ने 6 साल की बच्ची के साथ शादी की? और फिर यहाँ पर भी 6 और 9 का भी इख्तिलाफ है। फिर ये भी है कि निकाह पहले हुआ और बाद में रुखसती हुई। तो जब आपको ये हदीस मिले, पहले आप हर मकतबा फ़िक्र को पढ़ें, उसके ऊपर पूरी सर्च करें, उसके बाद आप उसको जवाब दें। उससे पहले अगर हम उसका जवाब देते हैं, तो उससे होता क्या है कि उसके मफ़हूम बदल जाते हैं, उसका जो मानी है, उसका जो मकसद है, वो मतलब हो जाता है। और वो लोग जो एथियस्ट हैं, वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो लोग उससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, जिन लोगों से मैंने, और भी आलिम जो हैं जो बाहर के से साथ इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी यही उनको बताते हैं। और इसी में मैं कहती हूँ कि दलील मुझे सिर्फ यही सही लग रही है फिलहाल। नहीं, मेरी बहन मादरत के साथ ये थोड़ा एक पैनल चेंज कर दें, 9 वाला कर दें पैनल। बाकी मुफ्ती साहबान भी नीचे इंतजार कर रहे हैं कॉल का, तो अगर चेंज कर सकती हैं मैं आप अगर तो। आपको मॉडरेटर बनाऊं तो आप कर देंगे, क्योंकि मुझे हर कोई बोलता है, मुझे नहीं समझ आती कैसे करते। जी, आप मॉडरेटर बना बना दें। दें मॉडरेटर, लेकिन वो आप ही चेंज कर पाएंगी उसको। मुझे बता आप फुल सकते हैं कैसे अथॉरिटी होता दे है? देना, फिर आप कर लेंगी। जी, वो हो आप सकता है कैसे? आप नीचे जाए पैनल पे आपके दो। हैंड के मैं ऊपर सिस्टर, आप मैं ये एक बात जो है वो ना टिया सिस्टर को क्लियर कर दूं कि ये जो जेलमी साहब हैं जिन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ, ये उम्मत में फितना फैलाने वाला काम है। कि वो बातें जो सदियों से लपेट लपोट दी गई, जिनको कभी किसी ने जिक्र भी नहीं किया, ना कोई किसी को चिश्ती रसूलुल्लाह मानता है, ना कोई उनको इन ऐसी चीज़ों को बार बार अवाम के सामने ला के, तो ये फितना फैलाने के अलावा कोई जी बात भी नहीं बिल्कुल। है। ये जितने भी टिया सिस्टर इस तरह के मामला है ना, ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाले इबारतें जो हैं, ये कुछ बुजुर्गों की तरफ कुछ लोगों ने मंसूब की हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ टिया सिस्टर, आप इधर ब्राड पे बैठी हैं, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ, मैं सिस्टर भी बैठती हैं। एक दिन मैंने फौत हो जाना है, आपने भी फौत हो जाना है, मैं फौत हो जाता हूँ आपसे पहले। मेरे मर जाने के बाद आप हैं या कोई और बंदा वो कह दे कि जी मेरे बारे में कोई किताब लिखे, तो वो कह दे जी कि ज़िया रसूल जो है वो एक दिन ब्राड में बैठा हुआ था, तो उसने जो है वो इस तरह कह दिया अपने बारे में, नौज़ुबिल्लाह, नकल कुफ्र नबाशिद, कि वो रसूलुल्लाह है। वो लिख देता जी किताब में, आप लिख दें, कोई और लिख दे,
کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ بات میں نے کی ہے؟ یا اگر آپ فوت ہو جاتی ہیں مجھ سے پہلے، میں آپ کے بارے میں لکھ دیتا ہوں کہیں، یا کوئی اور لکھ دیتا ہے کہ ٹیا سسٹر بڑی اچھی تھیں، ایک دن براڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کیا اس سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ جتنی باتیں ہیں یہ ان بزرگوں کی طرف اور لوگوں نے منسوب کی ہیں. انہوں نے خود نہیں کہا کہ بھائی یہ مجھے رسول اللہ مانو یا میں رسول ہوں، نہیں، لوگوں نے باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں. جی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو فلاں مرید آ گیا تو اس نے کہہ دیا جی کہ مجھے رسول اللہ کہو. یہ اس طرح کے کچھ لوگوں نے، بعد والے لوگوں نے، کسی نے جو ہے وہ اس طرح کی بات لکھ کے ان کی طرف منسوب کر دی. تو اس میں کیا ہے؟ کیا ان بزرگوں کا قصور ہے جو فوت ہو گئے ہیں، دیکھیں بھائی یا میرا کوئی ان کو ٹاپک جو مانتا ہے ہے نا، رسول اللہ؟ جی میرا ٹاپک جو ہے نا وہ دیکھیں اب بہت سے اختلاف ہوں گے آپ کو ہر کمیونٹی سے، مطلب مسلم کی بات کریں، ہر مسلم کو ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا جو مین ٹاپک ہے، کیا میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ جس پلیٹ فارم میں اسلام کو میں ابھی سب کو مسلمان کہہ رہی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس اس سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، شیعہ ہے سنی ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. جس پلیٹ فارم میں چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہوں، ایک بنی اسرائیل آ رہا ہے، ایک پتہ نہیں کہاں سے، اور ابھی تو اس دن میں دیکھ رہی تھی اردو میں پورا یہ آ گئے ہیں، یہودی پورے آ گئے ہیں نا، تو مجھے ابھی جا کے نالج ہو رہی کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس پلیٹ فارم میں اس کے باوجود کیا ہمیں آپس میں لڑنا چاہیے؟ ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے ایک دوسرے سے؟ میرا بس یہ قطعا سوال ہے. نہیں کرنی چاہیے، یہ باتیں ڈسکس بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ختم نبوت پر کام کرنا چاہتی ہیں یا ناموس رسالت پہ آپ جہاں سوشل میڈیا پہ اپنی خدمت دینا چاہتی ہیں، تو یہ پہلا اور آخری سبق یہی ہے. اور ہمیشہ اگر آپ اس سبق کو پلے باندھ لیں گی، تب بھی نہیں باندھیں گی، تب بھی کچھ سالوں کے بعد رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ سبق یہی تھا. اس سبق کے ساتھ ہی ہم کام کر سکتے ہیں. کوئی فرقہ نہیں ہمارا، نہ میں سنی ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں. وہی اور نا جو ان کے آپس کے فروئی اختلافات ہیں، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ، مجھے کسی اختلاف کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی مجھ سے پوچھے 1000 بار آ کے، او بھائی دیکھیں آپ کا جو ہے وہ بھائی جو یہ امن نذیر بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں، وہ مسلک اہل حدیث ہے، میں بریلوی ہوں. ہمارا اتنا آپس میں پیار ہے، سگے بھائیوں کا بھی نہیں اتنا ہوگا. ہم میں ان مرضیوں نے اتنا زور لگایا آپس میں لڑانے کا. وہ دیکھیں جی، مجھے آ کے کہتے تھے کہ دیکھیں وہ جو آپ کا وہابی دوست ہے، اس کے فلاں کابر نے یہ بات لکھی آپ کے بارے میں. میری طرف سے جا کے ان کو کہتے تھے امن نذیر صاحب یہ دیکھیں عمر رضا خان بریلوی نے تو آپ کو سارے کے بارے میں کافر اور یہ کچھ کہا ہوا ہے. ہم نے کبھی ان کی بات پہ غور ہی نہیں کیا، جواب دینا تو دور کی بات ہے. ہم کہتے ہیں بھائی جو بکواس کرنی کرتے جاؤ. امن نذیر کل بھی میرا بھائی تھا، آج بھی میرا بھائی ہے. وہ ختم نبوت پہ میرے ساتھ فرنٹ پیج پہ جا کے لڑتا ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لڑتا ہوں، میرا بھائی ہے. ایون کہ ابھی کل کی بات ہے، ایک ہمارے ہی بھائی نے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس نے مجھے گالیاں دی ماں بہن کی ننگی. مرزائیوں نے ریکارڈ کر لی. میں آج مرزائیوں کے براڈ گیا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں جی، جیسے میں انٹر ہوا تو صاحب بھی آ گئے، صاحب بھی آ گئے، ان کو سناؤ، ان کو سناؤ. میں نے کہا پتہ نہیں کون سا صاحب نکالنا ہے انہوں نے بھائی. میں نے کہا نکال صاحب کرنا جی. انہوں نے آڈیو لگا دی ادھر. وہ میرا ایک مسلمان بھائی ہے، اس نے مجھے گالیاں دی ماں بہن کی. اچھا جب سنا لی، میں نے کہا جی سنا لی؟ کہتے ہاں. میں نے کہا دیکھیں میرا مسلمان بھائی ہے، اگر اس کو لگا ہے کہ میں نے کسی جگہ کوئی بات ایسی کر دی جس سے اس کو تکلیف ہوئی ہے، اس نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی، میرا بھائی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ وہ 10 بار مجھے گالیاں دے، میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے. بھائی سگے بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. اس نے اگر کسی غصے میں مجھے گالی دے دی ہے، میری صحت پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑتا. کل بھی بھائی تھا، وہ آج بھی بھائی ہے. ابھی وہ میرے سامنے آ جائے، میں اس کو السلام علیکم لے کے اچھے طریقے سے بات کروں گا. تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم آپسی اختلافات، چاہے ہمارے ذاتیات کے ہوں، چاہے ہمارے مسالک کے ہوں، اگر ان کو ہم ڈسکس بھی کریں گے، ہم ختم نبوت کا کام نہیں کر سکتے. یہ میری بات پلے باندھ لے. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے جی فلاں جگہ دیکھیں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہم نے مسلمانوں کو اس کا مجھے جواب نہیں نہیں دینا. کہنا میرے کئی چاہیے، مجھے مسلمان بھائی آ کے بالکل، مجھے یہاں پوچھتے پہ ہیں. ابھی یہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ٹاپک دور نکل گیا. لیکن السلام میرا جو علیکم. بیسک ٹاپک یہی تھا، میں ایک ریکویسٹ بھی کری تھی، جو آپ کے بھائی ہیں جنہوں نے یہ براڈ سٹارٹ کی تھی، پلیز ان کو بھی منع کریں. میرا صرف یہی پوائنٹ تھا اور میں یہی کہنا چاہ رہی ایکچولی تھی، شاید سسٹر جس معاملہ بات پتہ میں کیا ہے، اتنا میں آپ بول کو نہیں پا رہی تھی. اچھا، جی 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 میں آپ کو مجھے بتاتا ہوں کہ ہمارے اس سوشل میڈیا میں نا اتنے لوگ ہیں نا زیادہ. اس لیے جو میں نے مین بات کی ہے نا کہ اگر آپ ختم نبوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان ساری چیزوں کو اگنور کرنا ہے. مجھے پتا ہے بہت سے بھائی ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں، آپ مرضیوں سے کیوں بات کرتے ہو، وہ تو گستاخ ہیں، ان سے بات نہیں کرنی، ہمارے خلاف براڈے لگاتے ہیں. اگر ہم ان کو سمجھانے کے پیچھے پڑ گئے ان کے
ساتھ مغز ماری کرنے لگ گئے, ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. سمپل سا فارمولا ہے, جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نبوت کی چوکی داری کرنی ہے, ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے چلے. میں بھی اس کے ساتھ ہوں, مفتی جوید صاحب بھی ساتھ ہیں, امن نذیر بھی ساتھ ہے, ٹی ایس سسٹر بھی ساتھ ہے, امے بھی ساتھ ہے, ہم مل کے کام کریں گے. لیکن امے جو کے روڑے اٹکاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, وہ مخالفت خلاف کرتے ہیں, ان کو اگر ہم سمجھانے لگ جائیں گے نا, ہم نہیں سمجھا پائیں گے. بڑا زور لگایا ہم نے, ان کی اپنی ٹون ہے, ان کو بس اگنور کریں, سنیں ہی نہ ان کی, بس اچھا لگا رہنا ہے, ہاں بھائی کوئی فرق معاملہ نہیں یہ پڑتا. ہوا. السلام علیکم ہاں ورحمۃ اللہ, مجھے معاملہ یہ ذرا ہوا ہم موقع کو. دیجیے. جی جی استاد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی ضیاء بھائی نے بڑی خوب بات کی ہے, لیکن میں آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا, نیچے بیٹھا تھا. ابھی میں آیا ہوں وہ نادر اور مسرور کے بروڈ سے. یہ آپ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں نا, اور ایک بات بیچ میں آ جاتی ہے, دوسری بات بیچ میں آ جاتی ہے, حقیقت میں ان باتوں سے آپ ہمیں کمزور کر رہے ہیں. حقیقی بات میں آپ کو بتاؤں, ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جو جس بھی مسلک کا ہے, الحمدللہ یہاں ہم سب ایک ہیں. بس ہمارا ایک ہی مسلک ہے, اور وہ مسلک ہے خاتم النبیین کا, بے شک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. بس ابھی کل بھی ہماری ڈبیٹ ہوئی ہے کالو سے. آج میں کچھ ساتھی مجھے لے گئے نادر کے پاس, وہ تو چلا گیا نماز کے لیے. مسرور سے میں بات کر رہا تھا, اور صحیح میں نے اس کو ذرا یعنی عالمانہ گفتگو نہیں کی, سختی والی کی. تو آگے جب مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے دیوبندی بریلوی کے بارے میں بتا دو, چشتی رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں بروڈوں پہ, اچھا کچھ اور ہو رہی ہیں بروڈوں پہ. میں سمجھ گیا, میں نے کہا ہمارے ہی دوست آپس میں کرتے ہیں نا, یہاں ہمیں کمزور کر رہے ہیں اس بات پہ. تو میں نے ان سے کہا جی یہ باتیں اپنی جگہ پر ہے, یہاں آپ نے جو اشتہار لگایا ہے یہی آپ کا موضوع ہے, اس پہ میں نے بات کرنی ہے. بہرحال چلے, اس وجہ سے بات نہ ہو سکی اور انہوں نے مجھے اتار دیا. میں ام رباب صاحبہ سے بھی ایک گزارش کروں گا. سسٹر ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا ملکہ دیا ہے, اور بات کرنے کا طریقہ سلیقہ بھی آپ کو آتا ہے, اور دلائل موقع پہ بھی آپ دے سکتی ہیں ماشاءاللہ. لیکن جو ٹیا سسٹر ہے وہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں کوئی بھی بات سمجھانی ہے نا, تو ام رباب صاحبہ یہ آپ نے انہیں نا پرسنل میں سمجھانا ہے. جی ان کے انباکس میں جا کر ایسی باتیں کرنی ہیں جی وہ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ان کا بھی وہی جذبہ ہے جو بے میرا شک جذبہ ہے, جو ضیاء بھائی کا جذبہ ہے, جو آپ کا ہے, جو سب کا ہے. اگر یہ باتیں یہاں ہم کریں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ ہو گیا, تو یہ سب سنتے رہتے ہیں, پھر ہمیں کمزور کرنے کے لیے پھر یہ باتیں چلواتے ہیں. تو وہ ماشاءاللہ نہیں ہے, کام پہ آئی ہے, انشاءاللہ وہ بھی چمک جائے گی, دین کے ساتھ جڑی رہے گی, ختم نبوت کے موقف کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی ایک نہ ایک دن آپ ہی کے صف میں اور آپ کے پیچھے انشاءاللہ کھڑی ہوگی. تو جو بھی بات ہے آپ ان کو یہ پرسنل میں سمجھا دیا کریں. باقی میں یہ گزارش کروں گا, چشتی رسول اللہ والی بات جو ہے کافی دنوں سے یہاں پہ گونج رہی ہے. خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, ان باتوں کو چھوڑ دیں. یہ جی جی باتیں یہ نہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی, صحیح میں یہ مانتی ہوں, بس ابھی بھی اپنے نہیں ہونی پرسنل چاہیے تھی. انداز میں کریں, بڑی ہاں جی. مہربانی ہے. ہم سب ایک دوسرے کے اور مسالک میں کیونکہ یہ مختلف جو ہیں. قادیانی ہر جگہ گھوم رہے ہیں اور ہر براڈ میں گھوم رہے ہیں. جی تو بس مہربانی کریں, بس جو آج کا آپ کا موقف ہے ختم نبوت کا, اسی پہ بات کریں. بس سب باتیں چھوڑ دیں. ہم سب بھائی ہیں, بہن بھائی ہیں, جس مسلک کے بھی ہیں. ہاں قادیانی کے ساتھ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, باقی ہم سب مسلمان الحمدللہ. جو ہمیں نیچے لکھ کے دیتا ہے چشتی رسول اللہ, جو ہمیں ان باکس میں بھیجتا ہے, ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں. آج اگر ہم نے علمی گفتگو کرنی ہے, آج اگر ہم دلائل کے ساتھ آپ کے ساتھ اگر ہماری جنگ ہے, تو صرف اس بات پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے, اور ہم انشاءاللہ العزیز اس کا پرچار کرتے رہیں گے. بس ہماری یہی جنگ ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. والسلام. جی جزاک اللہ. بس میرا یہ تھا کہ اب جو پہلے براڈ تھی جس میں یہ والی بات ہو رہی تھی, اس میں بھی قادیانی گھوم رہے تھے, اور ابھی جب میں نے براڈ سٹارٹ کی تو اس میں علیم صاحب, جو سب کو پتہ ہے کس طرح وہ تیلی لگاتے ہیں, وہ آئے تھے. تو وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے ہائے اللہ مرزا کو لگا دیا, یہ تو اچھا نہیں ہے, وہ جو ان کا طریقہ ہے. تو وہ تو ان کو تو بھگا دیا, شکر ہے جو یہاں پہ ماڈریٹر وغیرہ تھے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ہر جگہ گونج رہے ہیں. میرا یہی مقصد تھا براڈ کا, جو میں کہہ نہیں پا رہی تھی اس وقت سے, کہ ہم اگر ایسی بات کریں گے, ایک دوسرے کو کریں گے, تو وہ بیچ میں آئیں گے اور اسی طرح ہی اور آگ لگائیں گے. تو جس طرح علی شیر صاحب کو انہوں نے کیا جذباتی کر دیا تھا, وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ان کی پلاننگ. تو ہو جاتا ہے, ہمیں اپنے آپس کے اختلافات چاہے شیعہ سنی ہیں بھلا کے نا ایک جگہ فوکس کرنا چاہیے.
لیکن اس کی میں بات کچھ بات جی جذباتی جی ہونے کی یا بات جذباتی کرنے کی نہیں ہے وہاں پہ. یہ تو اب جو ان کی نمائندگی کر رہے تھے نا جس جماعت کی, جب ایک بندہ بیٹھ کر براڈ کے اوپر 2-3 لوگ وہ یہ کہیں کہ ہم اس مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور یہ ہماری سوچ ہے اور ہم یہ اپنے نظریہ رکھتے ہیں کہ جو قادیانی ہیں وہ عام دوسرے مسلمانوں سے افضل ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ میں اس وقت کیا کہتا. ایک بندہ جو بڑے عرصے سے اپنی براڈ چلا رہا ہے اور جہاں وہ ایک خاص جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے اور وہ بندہ یہ بیان دیتا ہے, تو اب یہ اس جماعت کو چاہیے کہ وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں. اگر وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ ان کے نہیں ہیں. لیکن اگر وہ پھر بھی ان کو اپنی براڈ پہ بٹھائیں گے, میں دیکھ رہا ہوں وہ جو 3 لوگ تھے, 4 لوگ تھے وہ, کہ اگر وہ پھر بھی انہی کی اگر صف میں وہ کھڑے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کیا فیصلہ کریں گی, پھر وہ بھائی کون لوگ ہیں؟ ہمیں پھر نا ہوشیاری سے کام کرنا چاہیے, ہمیں ان کی سازش کو بس یہی سمجھنا بات, چاہیے. اگر میں کل اس وقت جذباتی نہ ہوتا تو یہ معاملہ اس وقت اٹھتا نہ. میں دیکھ رہا ہوں بات کرنے کو ہر بندہ جو ہے نا وہ بہت ہی اپنے آپ کو جو ہے نا انٹیلیجنٹ سمجھ کے بات کرتا ہے, لیکن میں جو حسینی کی لائیو پہ جو ہوتا رہتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو ٹھٹھے مذاق ہوتے ہیں یا جو طلعت ملک کے ساتھ بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں, یا علیم کی لائیو جو ہے نا, علیم تو آج برا لگنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے علیم کے ساتھ جو ہے نا جو گفتگو جس طرح کی ہوتی ہے اور جو ہمارے یعنی جو دوست کرتے ہیں, تو کیا وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا ڈیبیٹ کر رہے ہیں؟ وہاں بیٹھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کو گالی نکالی گئی, 1,24,000 انبیاء کرام کو ماں بہن کی گالی دی گئی. کیا اس براڈ کا, اس لائیو کا کسی نے بائیکاٹ کیا؟ کیا اس جو اس لائیو کا جو یعنی کہ بندہ تھا, اونر تھا, کیا اس کے ساتھ اس بات پہ احتجاج ہوا؟ میں سن رہا تھا نیچے بیٹھ کے, آج تک کسی بندے نے بات نہیں کی. وہیں پہ بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں, وہی بندہ جو گالیاں نکالنے والا ہے وہی بیٹھ کے وہاں پہ باتیں. میں جذباتی ہوں کیونکہ بھائی میرا ایمان خالص ہے, میں نہیں برداشت کر سکتا, مرنا ہر انسان نے ہے. یہاں لیکن پر یہ بات کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کہے جی میں خاتم النبیین کے موضوع پہ جو ہے نا میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں, اور وہی وہ جگہ پہ بیٹھ کے وہ آدمی انہی کے ساتھ ٹھٹھا مذاق ہو رہا ہے اور انہی کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام جو 1,24,000 انبیاء کو, میں اب حلفیہ کہتا ہوں کہ میرے سامنے ایک بندے نے گالیاں دی لیکن کسی بندے نے اف تک نہیں کی کہ اس بندے کو نیچے اتارو یا اس کے ساتھ بائیکاٹ کرو. بھئی یہ میں جب کیسی آئی ہوں تو بھئی میں جب آئی ہوں تو وہاں پہ شیعہ اور سنی کی لڑائی ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, اور سنی میں سائڈ پہ آپ تھے یہ اور میں شیعہ سائڈ پہ کی بات جعفری کرنا صاحب لگتا نے ہے, اپنا وہ کیا ہوا تھا. جی یہ میں آج اس دن کی بات نہیں کر رہا. میں جعفری جو تھا وہ اپنی لائف پہ بٹھا کر شیعہ سارے اس کی لائف پہ بیٹھتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے شیعہ ہمارے بھائی ہیں اگر وہ گستاخی نہ کریں, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوگلی پالیسی نہ کریں کہ اگر ہم آپس میں بیٹھے ہیں تو ہم اتنے سخت ہو جائیں کہیں کہ نہیں جی ہم تو ایسا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن جب ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں حسینی کی براڈ پہ بیٹھ کے کیا کچھ نہیں ہوتا, مجھے یہ بتائیں. کیا کوئی بندہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ وہاں پہ گالیاں نہیں نکالی جاتی انبیاء کو؟ کیا ہاں علی مسلمانوں شیر کو گجر برا بھائی بھلا نہیں وہ کہا جاتا؟ کسی کو علی کنٹرول خان کر سکتے نہیں نا, بھائی جان سوشل محمد میڈیا بھائی بھی ہے. جان, مجھے بائیکاٹ بات تو کرنے کر رہے تھے, دیں ہم کسی جاتے نہیں آپ کی ان کی بات براڈ پہ. کرتے جاؤں. پھر اس کے بعد جو طلعت ملک ہے اس کی لائیو پہ یا وہ بندہ جو ہے جو ان سے مخاطب ہوتے ہیں وہ کس طرح کی جو ہے نا وہ واہیات گفتگو کرتا ہے. چاہیے تو یہ حق یہ ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پہ صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں تو پھر ہر اس بندے کا بائیکاٹ کریں کہ جو بندہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو گالیاں نکالتا ہے, معاذ اللہ, حضور کی ازواج مطہرات کو جو گالیاں نکالتا ہے, جو حضور کے صحابہ کو گالیاں نکالتا ہے, جو حضور کی آل کو گالیاں نکالتا ہے. بھائی پھر کوئی ہم جو ہے نکال نا کے تو اپنا دیکھے, چھوڑے گا کوئی نہیں, بات کریں. ہمارے سامنے ابھی نکالی نہیں نا, کوئی نکال کے تو دکھائے. میں نے جو میسج کنوے کرنا تھا وہ پہنچ گیا ہوگا کہ مقصد میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے جمیع دوستوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے میں برا اس لیے لگتا ہوں کہ میں بھائی دو حرفی بات کر دوں. یہ نیچے اب علی شیر مسٹر بومباسٹک آیا, یہ قادیانی ہے اور اتنا سخت قادیانی ہے کہ یہ گالی نکالتا ہے, پرسنل جو ہے نا وہ گالیاں نکالتا ہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی نہیں ہمارے درمیان ہی یہ گھومتا پھرتا ہے. علی شیر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری براڈ پر بھی یہ لوگ آتے ہیں, اگر ان سے بات نہ کی جائے تو حقیقت لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی,
ठीक है, इनसे नहीं बात करें करने बात, का जो मैं ये मकसद नहीं कह रहा है, ना करें। अब देखिए कहलून जो है, कहलून इमरान जो है वो बहुत ऐसी जुबान बोलता है, लेकिन जिस वक्त अगर ये अकेले ही बोलते रहेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके कानों में वो बात पड़ेगी। जिस वक्त दो लोग बात नहीं करते तो अब हैं तो कालू के साथ उनका छोड़ दें बात झूठ, करना। उनका जो मकारी, जो उनकी अय्यारी है वो एक्सपोज होती है उनके। बाद में वो पता है क्या कहते हैं, देखें वो कहते हैं जी मौलवियों ने किताबां जड़ियां ने चेंज की ने, इन्होंने साडे मिर्जा ने तो लिखिया नहीं है। लेकिन जब तो हमारा मेरे बाप साहब मैं ये जी नहीं, जी मेरी बात सुने, हमें जी हमें अपनी डिबेट अजीज है या हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नामूस या इज्जत अजीज है? एक बंदा जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को गाली निकाले, मुझे ये बताएं क्या उस बंदे के साथ डिबेट कर सकते हैं हम? नहीं, देखिए उसका किस ये बात पे तरीक़ेकार है डिबेट ना कि करेंगे? आप फौरी तौर पे उस ब्रॉड को मतलब करें, उसके हाँ बाद फिर जी, उस चीज़ को उसका उठाएं, बाइकआउट करें। ठीक है, कालू उसको डायरेक्ट, जी कालू ने क्या गुस्ताखी नहीं करता हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर डायरेक्ट नहीं है वो लान यानी कि करता जुबान दराजी वो करता हजरत है, उम्मा आयशा सिद्दीका के हवाले से? भाई हमारे लेकिन पास वो और अपने लोग हैं, ब्रॉडों हम पर बैठ उनके के भी साथ अली शेर करें, हम करते उनके हैं। साथ करें। अब अगर उसको मिसाल के तौर पे कि उसने एक जगह के ऊपर वो बात कर रहा था, हम ये मेरा ख्याल है कि खुद व्हाट्सएप के ऊपर बात करेंगे, मेरा नहीं मुनासिब नहीं जी है जी, यहाँ पर बात नहीं करना। मैं वैसे एक जनरली बात कर रहा हूँ मेरे बाप साहब, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, तो पहले तो अगर हम जो है अगर ना हम देखें। इस चीज को देखें, इनके साथ मतलब मेरी जात के साथ जितना नुकसान पहुंचा और जो दीन को पहुंचा, तो अगर आप बिलीव करें कि आप सोच सकते हैं कि मैं इनसे बात करूं, लेकिन बात करने का मकसद ये होता है कि जब दो लोग, जब एक शख्स होता है एक बात कर रहा होता है, वो कहता है नहीं नहीं जी वो झूठ बोल रहा है, उन्हें तो ये गाली गलत की थी, वो हवाला ही गलत है। लेकिन जब दो लोग होते हैं कहते हैं हाँ भी ये हवाला निकालो इसको, अभी देखो इसको, और फिर जैसे और मेरे बाप साहब आप मेरी वमन बात रसूल सुनें, एक मिनट जी मैं एक बात ये कहूंगा, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा। देखें मेरी बात का बुरा ना माने कोई भी, मैं किसी को मैं कह रहा हूँ मैं टारगेट नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ अली शेर, कि यहाँ पर ये बात हुसैनी करना की लाइव मुनासिब पे नहीं है, हम व्हाट्सएप पे इस बात को कर कितनी सकते हैं, मरतबा कॉल पे कर सकते गुस्ताखियां, नहीं नहीं, हुसैनी की लाइव पे कितनी मरतबा गुस्ताखियां हुई? क्या हमने उस जो है ना वो ब्रॉड का बाइकआउट किया? हैं। अली शेर हम लोग उसकी बात लाइव को खुद करवाता है। अली शेर भाई आप जो है ना, आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप जो फरमा रहे हैं ना कि उस हुसैनी की बरात पे गुस्ताखी हुई है, कोई भी हम इसके हक में नहीं है कि कोई गुस्ताख हो उससे बात करें या कुर्बत इख्तियार करें। हमारा हम वो क्या, क्या हमने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, ये हमें तकलीफ नहीं होती। मेरी बात सुन लेना, अब मेरी बात सुन ले, मुझे बताएं आप इसको जो है वो लिमिटेड कर रहे हैं हुसैनी की बरात पे। मैं कहता हूँ जी टिकटॉक पे गुस्ताखी होती है, आपने टिकटॉक क्यों नहीं छोड़ा? बताएं मुझे। यार टिकटॉक पे तो हमारा इख्तियार नहीं है, हम तो अपना तो भाई मसला हुसैनी बोलते की हैं। बरात पे हमारा इख्तियार है, हाँ इख्तियार है, क्यों हम नहीं छोड़ इख्तियार है? आप सकते हैं, टिकटॉक छोड़ नहीं सकते? हम छोड़ सकते हैं उसको। पिछले साल वाला ही हम काम शुरू हो जाना है। लास्ट छोड़ ईयर क्यों भी नहीं ऐसे दिया ही आपने हुआ था, टिकटॉक? एक दूसरे में कीड़े निकालने लग गए थे हम लोग। देखें बस तो यही लास्ट ईयर मामला है ना आपको पता भाई, क्या हुआ? ये सोशल मीडिया मेरे भाई, अगर आप इस ये बात ना को करें ऐसा। लिमिटेड कर रहे हैं हुसैनी की बरात पे, चलो हम छोड़ देते हैं हुसैनी की बरात पे, नहीं जाता कोई भी, मैं तो जाता भी नहीं हूँ, नहीं जाते वहां पे, वो फिर बाज आ जाएंगे, ना करेंगे गुस्ताखियां। हमने जो हिकमत अपनी अपनाई है वो यही है कि जो गुस्ताखी इस तरह की सरी बदजुबानी करता है हम उससे डिबेट नहीं करते। कभी हमें देखा वो जिसने पैगंबरों को गालियां दी, कभी मुझे देखा है या किसी और को देखा है उसके साथ डिबेट करते हुए? वो मैं बैठे भी हो भाई साथ, वो ये है बात कि करें, आप हम बुलाते नहीं है, डॉक्टर साहब आप लेकिन मसला जाते ये जरूर है कि हम इनका मुंह तोड़ सके। जाते इसलिए है कि अगर हम इनको इग्नोर करेंगे या अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के और फितना फैलाते रहेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। ये नीचे किसी ने लिखा है जी आपने, मैंने काफी दफा हुसैनी को रिक्वेस्ट डाली, मुझे वो कॉल पे उठाता ही नहीं है। अगर वो उठाता, मैं उसी दिन भी वहीं पे था और मैंने उसको कॉल डाली, लेकिन मुझे उसने उठाया नहीं, तो इसलिए मैं जो है ना मैंने तो 2 भाई दिन आप क्यों कॉल डाल रहे थे? उधर तो गुस्ताखी हुई है, तो आप वहां क्यों कॉल डाल रहे थे? जिस दिन गुस्ताखी हुई है उसी दिन डाल रहा था कॉल में। अली शेर देखो, ये मैं बातें बात हम करना चाहता हूँ। लोग इनबॉक्स में बाकी कर मेरा भाई सकते हैं, आप मेरा देखें, नहीं मुझे ख्याल कि मुझे ये कोई एतराज नहीं है। आप लोग, हर इंसान अपने ईमान का जिम्मेदार है, मैं किसी का ठेकेदार थोड़ी हूँ। मैं तो एक अपने ईमान की, मुझे तिया सिस्टर ने कहा बस कि ये जज्बाती जो बात है, मेन मैं चीज है ना, अपना काम करें, तो हर बंदा जो है वो देखता है, समझता है, सुनता है, अपना अपना काम करें, एक दूसरे में कीड़े ना निकालें बस। जिया भाई ये काम जो है ना इनका बहुत पुराना है। ये मेरे जो हैं भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, लेकिन इनको बहुत बार हम जो है बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका एक ही जो है ना रोना आता है कि एक तो बंदा होगा। तो प्लीज़ आप भी इनको जो है ना इग्नोर करें, क्योंकि हैं तो मुसलमान हमारे भाई हैं। तो ठीक है, इनकी सोच है,
जैसी भी मर्जी हैं जी। नहीं ऐसा देखें, मुसलमान भाई हैं, उनकी सोच गलत नहीं है, वो सही कह रहे हैं, बात उनकी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा इख्तियार नहीं है। हमें यहाँ पे कोई ऐसी ही हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी कि जो सबसे बेहतरीन हो, कि हम इनको रोक भी सकें ऐसे काम करने से। खुली बिल्कुल इनके नकीले ना खुली छोड़ी जाएं कि भाई ये जाके जहाँ मर्जी गुमराही फैलाते रहें, इनको कोई खौफ खतर ही ना हो। जब सामने को बैठा होगा तो तब इनको पता होता है कि भाई हमने को बात करनी है तो जवाब आगे से मिलेगा, तो फिर भी वो कुछ कंट्रोल में रखें। जब बिल्कुल ही नहीं होंगे तो कितनी इनकी जुबानें खुल जाएंगी, ये फिर हम अंदाजा कर सकते हैं। जो हमारा प्रॉब्लम ये है, मामला ये है कि मैं वो भाई हमारे जो हमें इस बात पे गालियां देते हैं कि ये मर्जियों से बात क्यों करते हैं, मर्जी गुस्ताख हैं, उनका भी यही मौकफ है। मैंने आज तक नहीं कहा कि वो लोग गलत करते हैं, नहीं कहा मैंने आज तक, समझाने की कोशिश की, नहीं समझे, मैंने उनको गलत नहीं कहा, उनका अपना जज्बा है, वो जज्बे के तहत करते हैं। मैं इसकी एक बेहतरीन मिसाल आपको देता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा खान साहब ने जब कुफर के फतवे दिए ना कुछ उलमा पे, तो उनमें से एक बहुत मशहूर आलिम दीन है, उनकी ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी। उन पर कुफर का फतवा है अहमद रज़ा खान साहब की तरफ से, और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इमाम अहमद रज़ा खान साहब की बख्शिश इस फतवे की वजह से हो जाएगी जो उन्होंने मुझ पर कुफर का दिया है। किस वजह से? वो कहते हैं कि उस बंदे का मोहब्बत और इश्क की इंतहा देखें कि उसको लगा कि मैंने कोई कुफर किया है, तो उसने ये भी नहीं देखा कि मैं कितने बड़े तुर्रे वाला हूँ, कितना बड़ा आलम, उसने मुझ पे भी कुफर का फतवा डाल दिया कि उसको लगा कि इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई हल्की बात की है, तो वो मैं समझता हूँ कि इस वजह से उसकी बख्शिश हो जाएगी। अब देखें उनका रवैया क्या था आपस में, और हम क्या करते हैं। भाई जो इस तकलीफ से बोलते हैं वो अपनी जगह सही है, डॉक्टर साहब उनका जज्बा गलत नहीं है। ज्यादा चाहूंगा ये नीचे लिख रहे हैं जी कि टांगे ना देखें, अगर कोई जानता है या नहीं जानता, उम्मे साहबा एक मिनट, अगर कोई जानता है या नहीं जानता, जितना आज से 1 साल पहले हम कादियानियों के साथ झगड़े हैं ना, बहुत कम लोग, हर किसी ने किया है, मैं नहीं कहता कि मैंने या मेरे बाप साहब ने बहुत किया है। तो जिन लोगों को नहीं पता ना, तो वो जो मर्जी कहते जाए नीचे, हम किसी की टांगे खींचने नहीं आए, हम तो सपोर्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन ये भी बात ज़रूरी है कि नामूस रिसालत जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम और हमारे लिए ज़रूरी है। तो बाकी जो जिसका दिल करता है वो करे। मैं ना तो डॉक्टर डेयरिंग को रोकने आया हूँ कि आप क्यों वहाँ जाके करते हो, मैं ये कहता हूँ कि जब कोई बात करे तो हम सब का हक ये बनता है कि हम उसको डिनाई करें, हम उसको जो है ना वो रोकें उसको। ये नहीं कहते कि हम उनके साथ बात ना करें, लेकिन जो सरीहन गाली निकाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके साथ तो बात करना भी जो है ना वो मुनासिब नहीं है, और ऐसा होता है। तो इसलिए ये नीचे जो लोग हैं, इनसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी बात जो है ना वो सोच समझ के लिखा करें और सोच समझ के करा करें। बाकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास जो है ना कि मैं किसी को जो है ना वो इतराज़ करूं या किसी पे जो है ना, हर इंसान अपने ईमान का जिम्मेदार है। जी बिल्कुल। टीए सिस्टर, पहले तो ये ना पैनल 9 वाला कर दें, हमारे दूसरे भाई भी वो कॉल डाल रहे हैं, मैं आपको बता देता मैंने थोड़ा सा मॉडरेटर बनाया आपके। आपको, शायद मेरे पास सिस्टम नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही कैसे होता है। मैंने अब मैं मॉडरेटर बनाया आपको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आपके नीचे जो बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर पे 2 आइकन बने होंगे, 2 कार्टून से ह्यूमन बीइंग जी के जी कार्टून होंगे 2, जी 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 उसको क्लिक करें। जी, ये सेंटर वाले को, हाँ उसी को 2 जो ब्लू और हाँ रेड कलर जी के 2, बन गए, हाँ कर इसको दिया क्लिक करें। वो एक जी पैनल खुलेगा, उसके राइट साइड पे गरारी सी बनी होगी, जी। उसको क्लिक करें। ये जो सेटिंग वाला है पहले वाला, हाँ जी, सेटिंग पे जो साइड पे गरारी सी बनी हुई गोल सा चक्कर होगा। अच्छा सही हो गया। और ये नहीं, अभी आपको लेआउट पैनल couldn't की be ऑप्शन आ changed गई। while you expand a guest, ये तो लिखा हुआ है हाँ layout couldn't change while you expand a guest, why? ये जो आपने एक्सपेंड किया हुआ है उम्मे को, इसको पहले आप मिनिमाइज करें, फिर चेंज होगा। उम्मे क्या सिस्टर को करूं? आपने एक्सपेंड किया हुआ है ना, इनको मिनिमाइज करें। अच्छा अच्छा, ये कैसे होगा? ये उम्मे सिस्टर की आप आईडी पे क्लिक करें, या जहाँ पे गेस्ट आपको शो हो रहे हैं सारे, वहां पे देखिए सामने ऑप्शन होगी मिनिमाइज करने की। एक्सपेंड करने का एक सर्कल बना होता है 4 कोनों वाला। जी हाँ, अब करूं? अब आपने अपने आप को कर दिया बड़ा, मेरे ख्याल से इस हिसाब से भी नहीं होगा। अब खुद को मिनिमाइज करें, जहाँ से आपने नहीं एक्सपेंड नहीं, किया हो है गया वहां हो से। गया हो गया। हो गया बिल्कुल हो गया। अब बिल्कुल है अभी। चलिए, अच्छा जी आप भाई मुझे इजाज़त नीचे दें, ना और उस्मान आपको भाई आए बहुत हैं। जी बड़ी खुशी हुई आपने मतलब इनवाइट किया, तो अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू सो मच, आप आई हैं और ऐसे समझाया और आपकी वजह से भी बहुत आगे बढ़ी ब्रॉड। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपकी बात भी मुझे समझ आई है। जी वो नीचे ना मेरी बातें नीचे नहीं, वो उस्मान भाई आई आए एम हैं, उनको दे पॉजिटिव दो कि ताकि मेरी हम बातें उनके कभी साथ किसी थोड़ा को सा समझ नहीं आई। ये नहीं बात मेरी बात समझ आ आपकी बात समझ आती है तो हम आपके पास आते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि मेरा ख्याल है कि एक आप है और एक और है जिसको मेरी बात समझ आती है, और नहीं कभी किसी को समझ आई। दो लोग हैं नहीं, ये दुनिया में। कादियानियों को नहीं आती होगी, हमें तो आती है। अच्छा आप जज़ाकल्लाह। उर्दू में बात उम्मे किया करें सिस्टर ना, की फिर बात सबको समझ मुझे आएगी। खुद नहीं कभी समझ आई। जी क्या कहा आपने? मैंने कहा आप उम्मे उर्दू में सिस्टर बात की किया बात करें। मुझे खुद भी नहीं समझ आती। मैंने वही कहा ना कि मेरी बात आज तक कभी किसी को समझ नहीं आई। सिर्फ दुनिया में दो लोग दो हैं, वोट हो गए आपके, दो लोग हैं, दो हैं, कोई दो नहीं, अल्लाह ताला तीसरा भी क्या देगा है? इंशाल्लाह। मैं पहले एक ही समझती थी कि दुनिया में बस नहीं, एक ही सच बताऊं, उम्मे अल्लाह रुबाब तीसरा की भी वजह से देगा मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला है। जैसे उन्होंने, इनको आता है ना तर्जुमा, और कोई होना चाहिए आपके पास हमारे साथ ना ऐसा कोई, तो इनकी वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं किसी को मिला सकती हूँ अपने साथ मुकाबला करने के लिए कि हाँ इनसे पूछो ट्रांसलेशन। तो बहुत अच्छा है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी इनसे बात हुई है। आप यकीन करें दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस देख के, और आपकी हिम्मत, और आपका जो पैशन है, ये मतलब बड़ा माशाल्लाह आपका जज्बा जो है, इसको बड़ा सलाम है। लेकिन थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा आपको। शुरू शुरू में थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, सबको देखें क्या है, क्योंकि मुझे तो इस तरह कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था, राइट? तो जी जी, अगर जो आपको मुझे कोई आपको आता सही है लगेंगे तो पॉइंट्स आपको, जो कि मैं सीख भी रही हूँ आपसे, तो जी जी बेशक डेफिनेटली मैं फॉलो करूँगी। जी, तो उसका ये है कि मेरी बात वाक़ई में किसी को समझ नहीं आती कि दुनिया में आप दूसरी हैं जिसने ये कहा है कि मुझे आपकी बात समझ आती है। वरना मैं समझती दुनिया में एक ही बंदा है जिसको मेरी बात समझ आती है। वो खुद भी यही दावा करते हैं। वो कहते हैं मेरे अलावा किसी को समझ ही नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है। तो ये अलीशर गुजर के साथ तो मेरी आज तक कभी नहीं बनी इतना। हालांकि मेरी ब्रॉड जब मैंने शुरू की है तो इन्हीं के साथ मतलब स्टार्ट की, बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन हर एंड जो था वो लड़ाई झगड़े के ऊपर खत्म होता था मेरा इसके साथ, और अभी भी ऐसे ही है। मैं रुबाब साहिबा सिस्टर, अगर दुश्मन आपको पॉइंट आउट करने लग जाए ना, या जी फिर जी आप पे पर्सनल अटैक करने लग जाए, इसका मतलब है उनको आपसे ख़तरा महसूस हो गया है और उनको आपकी बात समझ आ भी रही है। तो वो कुछ समझते हैं तो ये सब कुछ करते हैं ना नहीं भाई, नहीं ऐसा हर नहीं है। किसी को अलीशर ऐसा नहीं गुजर मिलता है। जो है उसका ये है कि कुछ मतलब वो ज्यादा जज्बाती टाइप का बंदा है, जिसको मतलब शुरू में भी ये होता था कि अभी भी देख लो, मैं मतलब वो बोला था तो क्या मेरे वक्त, तू चुप कर। मैंने कहा ठीक है जी तुम बोलो। मैंने कहा ठीक है आप करो बात। तो वो नहीं, किसी की नहीं पसंद करता किसी की बात सुनना, या जो वो कहता जो मेरा मौक़िफ़ है वो मेरा है। तो मेरी हमेशा इसी बात के ऊपर इसका ब्रॉड के साथ होता था, और ये ड्रॉप हो जाता तो फिर मैं इसको कॉल करके कहती थी तुम आ जाओ आ जाओ, तो फिर कहता था नहीं मैंने नहीं आना। तो बस दुनिया में बस दुआ करना कि और भी कोई दो चार लोग समझने वाले आ जाए तो मेरी बात सिर्फ उन सब लोगों सही हो तक समझ जाएगा। में आती है। जी मैंने कहा और कुछ समझने वाले आ जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ जी, वो दो चार ही और आ जाए ना जिनको मेरी बात की समझ आ जाए, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन नहीं समझने वाला सिर्फ आप सेकंड नहीं हो। पता नहीं आप ऐसा क्यों सोचती हैं, हमें पता है ना, हमें आपकी समझ आती है और हम सीखते भी बहुत है। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। नहीं, ये तो लोग कहते हैं कि बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसकी जो वजह है बेसिक वो ये है कि मतलब लोग जो है ना वो, उनके अंदर सीख या मोहब्बत है या नफरत है, ठीक है, और वो एक ग्रुप की शक्ल में मतलब चल रहे होते हैं। मेरी बात उस बंदे को समझ आएगी जिसको काफी नॉलेज होगा, जिसको ठीक है, जिसको कुरान के तर्जुमे, हदीस, उसको ग्रामर, उनको सारी, फिर वो जो समझेगा ना वो कहेगा हाँ रुबाब ने गल की है ना। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पर बात होती थी खत्म नबूवत के ऊपर, तो एक हदीस पेश करते थे, तो वो कहते थे कि जी जब ईमान जो है वो सुरैया सितारे पर चला जाएगा, ठीक है, तो वहां से वो लेकर आएंगे, यानी नबी जो होगा जो उस टाइम में, तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फारसी, वो फारसी मतलब उसमें से होंगे, फारसी और नस्ल होंगे, और वो जब ईमान सुरैया सितारे पर चला जाएगा
تو پھر وہاں سے لے کر آئی تھی. اب میری ایک یہاں پر ہے ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ماجا صاحب نا، ابن ماجا، ان کے ساتھ میری مطلب بات ہو رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ نبیوں کا اور رسول کا کام کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ نا مجھے کیا ڈیوٹی ہے ان کی. تو مطلب اس نے کہا کہ آپ بتائیں. میں نے کہا جی آپ بتائیں نا کہ انبیاء علیہ السلام کا کیا کیا منصب ہے ان کا، اللہ تعالیٰ نے کس لیے ان کو چنتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ. کہتے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کا جو خبر ہے غائب کی وہ بشر تک پہنچاتے ہیں. تو میں کہا تسی کہتے ہو نبی جڑا سوریا ستارے تو ایمان لے کے آئے گا، نبی اور رسول کا تو کہا بھی نہیں ہے سوریا ستارے سے ایمان لانا. ٹھیک ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے کے لیے ہوتے. تو اللہ کا پیغام بشر تک، تو جو سوریا ستارے پر یہ ایمان تو وہ ہمارے مجددین ہیں، ہمارے مفسرین ہیں، ہمارے علماء ہیں جو ورثۃ الانبیاء. تو میں نے کہا کہ انہوں نے لے کر آنا، تو تم کیا بات کر رہے ہو. تو اب یہ بات ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں نے کیا بات کی ہے، لیکن جن کو رسول اور نبی کا فرق پتہ ہے، جن کو یہ پتہ ہے کہ ان کو کس منصب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا ہے، تو جب وہ اس کو جو ان کو سمجھتے ہیں ان کو لگے گا کہ عمر واب نے واقعی مطلب صحیح بات کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تو یہ منصب نہیں ہے کہ جب صرف ستارے پر چلا جائے تو تب لائے. وہ تو اس وقت آئے گی جن کو اللہ نے چنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پیغام بشر تک پہنچانے کے لیے ان کو منتخب کریں گے. تو اس جی وجہ بالکل سے ہر صحیح بندہ بات ہے. میری بات نہیں سمجھ سکتا. ہاں جی، بڑی اچھی بات کی آپ نے. چلیں جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ جزاک حافظ. اللہ، جزاک اللہ، اللہ اللہ حافظ. حافظ. جزاک ٹیا سسٹر پہلے نا آپ جزاک اپنا اللہ. کیمرہ آگے ایک بند منٹ کر دیں نیچے سے. ایک بات یاد رکھو، جب کوئی مرد کو آپ جزاک اللہ کہو گی، جب کوئی عورت ہوگی تو آپ جزاک اللہ کہے گی. ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث میں یہ فرق رکھیے. اچھا اچھا، جزاک جزاک اللہ اللہ کہوں گی. مذکر کے لیے، میل کے لیے، جزاک اللہ عورت کے لیے. اوکے، جزاک اللہ کہ آپ نے اتنی بڑی بات بتائی. بہت شکریہ آپ کا بھی. بس آپ جھگڑے ہی نہیں میرے سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے سب بھائیوں کا؟ ٹھیک ہے بہنوں کا؟ وعلیکم السلام. جی علی خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کے کیمرے سے آپ کا شیڈو نظر آتا ہے، یا تو کیمرے کے فرنٹ پہ کچھ ٹیپ لگا دیں یا ان کو بند کر دیں کیمرے کو. وہ آپ کی فوٹو شو ہوتی ہے اور نیچے سے ایک بہن کا کامنٹ نہیں آیا تھا میں آپ تو کے یہاں لیے. پہ نہیں، میں تو یہاں پہ بالکل بلینک آؤٹ ہوا ہے. کچھ نظر آ رہا ہے روم تو میں روشنی نہیں ہے اتنی. جی نہیں، کچھ شیڈو پڑ رہا تھا اس لیے انہوں نے آپ سے کہا ہے. اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے، میں نے اس کو کور اپ کر دیے. جی وہ نا علی خان بھائی، وہ ٹیا صاحبہ نے وہ اعتراض نہ کر رہی تو وہ عثمان بھائی خود ہی آ گئے. ان سے پوچھ لیجیے اگر آپ کو کوئی ہے اعتراض. ہم تو بیٹھے نا. جی ڈاکٹر ڈیرنگ، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی آپ ہی ان کو بتا دیں. جی سوری میں نے سنی نہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ نا میں بتاتا ہوں آپ کو نا ضیاء بھائی، یہ نا جب رات سٹارٹ ہوئی ہے تو عثمان بھائی کی جو ہے نا براڈ پہ ان کو اعتراض تھا، تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں خود. جی کیا اعتراض کیا ہو گیا؟ مرزا انجینئر کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں، یہ اعتراض ہو گیا؟ ہاں نہیں، ایکسپوز میں نے میری جو اعتراض یہ ہے کہ ایکسپوز کا دیکھیں، ایکسپوز کرنے والی بات ہو نا تو ہر کوئی ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنے لگ جائے. ٹھیک ہے، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے لیکن شکر ہے وہ بات ختم ہو گئی، اس کو ہم نے اتنا نہیں دیا آگے. لیکن یہ کہ ابھی میں یہ ان سے کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں پہ اس پلاٹ میں آتے ہیں، اسپیشلی جو مجھے آہستہ آہستہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جیسے مجھے حیرت بھی ہوئی ہے کافی کہ یہودی لوگ بھی ہیں اور بھی، یہ نہیں کہ صرف قادیانی اور احمدی لوگ ہی ہیں، کافی ہمیں چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اسلام کے جو ختم نبوت کے اوپر. تو ہمیں فی الحال اس میں وہ دھیان دینا چاہیے. اگر ہم اس میں دھیان نہیں دیں گے، آپس میں ہی اختلاف کرتے رہیں گے، تو ان کو جس طرح ہر پلاٹ میں ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو نہیں سسٹر، ان کو آپس میں موقع کوئی مل جائے بات گا. نہیں ہے. میں بتاتا ہوں، اگر کوئی یہودی بھی ہے اور وہ قادیانیت کی سپورٹ میں نکل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہو نا، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، وہ قادیانیوں کی سپورٹ کرتے ہوئے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو، ہم ضرور میدان میں نکلیں گے، اس کا رد کریں گے اور
तमाम उम्मत मुसलमान इस वक्त पाको हिंद में वो वाकिफ़ है मिर्ज़ा इंजीनियर के अकायद व नज़रियात से कि जो कादियानियों से खुद वो लेता है, तो हमारा एक्सपोज करना अहम फरीज़ा है, समझिए ना। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई अपने हवाले से कोई कटिंग करके नहीं, बल्कि ओरिजिनल जो क्लिप है उनको लगाकर हम साबित करते हैं। उसका कुरान और हदीस से झूठ बोलकर कादियानी नवाजी करना, उनके लिए नरम गोशा पैदा करना, उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, और जितने भी कादियानियत के हवाले से उसके मामलात हैं वो सारी उम्मत को पता है। तो ये एक्सपोज करना मुसलमान का अहम फरीज़ा है। आपको मैंने बताया था, चले 3-4 मिसालें मैं इधर दे देता हूँ। उसने बुखारी और मुस्लिम की हदीस पेश करके कुरान पर झूठ बोला, हदीस पर झूठ बोला, लेकिन असल मकसद क्या था कि कादियानियों के चेहरे भी क़यामत के दिन चमकते होंगे। अब कोई आम सादा फहम मुसलमान होगा, वो क्या समझेगा कि यार वाकई बुखारी और मुस्लिम की बात कर रहा है, और उसमें लिखा है कि जो लोग आएंगे नबी अलैहिस्सलाम उनको पहचानेंगे, और कादियानी भी वजू करते हैं, कादियानी भी मुसलमान कहते हैं, वो भी उनके भी चेहरे चमकते होंगे। लेकिन जब वो कुरान की आयत पढ़ेगा, उधर पढ़ेगा वो आयत को, जैसे मैंने सूरह आल इमरान की 106 नंबर आयत दिखाई थी कि वहाँ पे कि जो रोशन चेहरे वाले होंगे वो हो गई वही होंगे कि जो हमेशा अल्लाह की रहमत में रहने वाले होंगे। तो इस तरह जो है वो डंडी मार के कादियानियत अच्छा, को मुझे प्रमोट एक बात करना, बताएं, मुझे कादियानियों एक का बात तर्जुमा बताएं। ठीक है। जी जी नहीं, मुझे जी एक जी बात बताएं, अगर मेरा क्या आप इन्हीं की वीडियो देख लें, हज़ारों चीज़ें एक्सपोज की हुई हैं। अगर हम शिया लोगों की बात करें जो कि हमारे भाई हैं, दीनी भाई हैं, तो उनकी हम हज़ारों चीज़ें बुला सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे मसले हैं ना, आपस के मसले, जब उसने नहीं, वो उन्होंने हमारे मैं आपस के पता है इख्लाफात हैं। जी, नहीं नहीं और बड़े वो बड़े कोई हमारे आम आपस के इख्तलाफात इख्लाफात नहीं हैं। हैं, बहुत बड़े बड़े अगर इख्तलाफात हैं। आप कल की बात देखें, जाफरी साहब आए थे ना, उन्होंने कादियानियों की ब्राड पे बैठ के वहाँ पे कादियानियों को भाई कहा, और साथ ये भी कहा कि मैं मिर्जा गुलाम कादियानी को काफिर नहीं कहता। आपने भी उसका रद्द किया, इधर बिठा के उसको जनाब बुला के तमाम सवालात उससे किए, और तमाम के तमाम ने, जो बल्कि उनके ही अपने ही शिया लोग थे, वो भी उसको कह रहे थे कि भाई तुम वाकई एक मलऊन हो जो सहाबा की तौहीन कर रहे हो, तो लिहाजा यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। उसने क्या काम क्या किया? सिर्फ यही कि मिर्जा गुलाम कादियानी काफर नहीं है, उसके जो कादियानी लोग हैं वो मेरे भाई हैं। तमाम ने उसका रद्द किया। और ये भी मिर्जा इंजीनियर ये कहता है कि इनकी औरतों के साथ निकाह जायज़ है। आज कोई देवबंदी दे फतवा कि कादियानियों की औरतों से निकाह जायज़ है, अल्लाह हम निकलेंगे। आज अच्छा, कोई अहले हदीस दे फतवा, एक मिनट मुझे बात ये सुनिए तो ना। नहीं पता कि क्या पॉइंट्स है। मैं एक बात करना आज चाहूँगी। मैं एक आम सी लड़की, ठीक है, जिसको इस्लाम का जो कंफ्यूज थी, उसने इस्लाम को जाना, उसने समझा, उसको पता चला कि क्या तरीका है नमाज का, क्या ये सही, वो भी एक ही बंदे की वजह से, जिसको अप्स एंड डाउट्स का पता चला एक बंदे की वजह से, उसको एक पाथ मिला, ठीक है। उसका मुझे नहीं था कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। मैंने और भी आलम्स को, स्कॉलर्स को, मौलाना तारिक जमील को सुना हुआ, इतने स्कॉलर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मुझे कंसेप्ट मेरे सही क्लियर हुए हैं ना, क्लियर, ये नहीं कि किसी फ़िरके के बारे में, मुझे इस्लाम की बात कर रही हूँ, वो इस बंदे के थ्रू ही है, ठीक है। तो आज तो आपने जवाब आसान कोई भी नहीं दिया। अल्फाज में किस बात टिया का? आपी आपने तो आज तो कोई जवाब नहीं दिया। वो कह रहा है कि कादियानियों की औरतों से निकाह जायज़ है, आपने जवाब तो कोई नहीं दिया। वो तो पहले मैं वीडियो देखूंगी, पहले मैं आप देखूंगी, मैंने इसकी वीडियोस निकालनी है जो हाँ, आपने इसलिए एक बात वीडियो ये है, बताई है। हाँ, तब बात होगी ना इंशाल्लाह वो, आप सुना करेंगे क्योंकि ना हमें, आपसे पहले भी जितने इंशाल्लाह भी आप सुनेंगे बरेलवी हमें मैंने, कादियानियों के नहीं, हवाले से, मेरा आप जब रिक्वेस्ट है, मेरी सुनेंगे ना हमें। रिक्वेस्ट है, नहीं, जी मेरी रिक्वेस्ट है, जी जी फ़िलहाल जो मैं कह रही हूँ, हमें हमारे दुश्मन एक ही है ना, तो हमें उस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नहीं, ये ये दुश्मन काम उससे करने वाले बड़ा है। और भी बहुत हमारे है। नज़दीक हमारे नज़दीक मिर्ज़ा जूनियर कादियानियों से बड़ा दुश्मन और उससे अच्छा, बड़ा आप चलें उसी की काफिर है। पोस्ट लगा लें, देखें सही देखें है, तियापी, एक ठीक है। चीज़ आप याद रखिएगा कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो था ना, ये भी क्लेम किया करता था कि इसका ताल्लुक अहले सुन्ना व जमात से है। ठीक है, इसको अगर इसका रद्द किया और इसके ऊपर कुफ्र का जो फतवा लगा, इसके अकायद की वजह से लगा है। ये नहीं कि इसका कोई चेहरा बिगड़ा हुआ था या इसके चेहरे पे कोई ऐसी चीज़ थी, नहीं। इसके अकायद और नज़रियात को कुरान पाक ही पढ़ के सुनाता था। ये भी कुरान पाक से ही दलीलें देता, हदीस मुबारका निकाल के कहता था कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और कुरान उसने पाक का नबूवत तर्जुमा का करके दावा कहता था। किया है ना। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो कुरान पाक से दावा करता है नबूवत का भी, वो कुरान से बाहर नहीं जाके करता।
آپ اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، وہ حدیث مبارکہ پڑھ کر کہتا ہے کہ میں مسیح عیسیٰ ہوں. یہ آپ اس اب وہی طریقہ، یہ جو آج سے 150 سال پہلے جو فلم چلی تھی نا، جو نظریات کو لے کر کے، جو قرآن پاک کے ہمارے سادے مسلمان لوگوں کو قرآن پاک کی آیات کا غلط ترجمہ کر کے اور اس کا مفہوم غلط بتا کر ایک شخص نے جو امت کے کچھ لوگوں کو گمراہ کیا، اپنے ساتھ لگایا، آج وہی چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پہلے ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا، یہ ہو رہا تھا، اس وقت تو اتنا سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا اتنا نہیں تھا، تو وہ کچھ لوگوں تک بات چلی جاتی تھی، کچھ لوگ نہیں سمجھتے تھے. آج ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کے اندر ساری خبریں ہوتی ہیں، دنیا کی خبریں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے اب ہوتے ہیں. دیکھیں تو یوسفی یہ بھائی، وہی فلم اب چل رہی ہے، سیم وہی سٹوری یہ کر رہا ہے. اسلام کا وہ سب سے بڑا دشمن ہے. اب اس نے ثابت کیا ہے، مرزا انجینئر نے، کہ اس سے قادیانی سے دعوی نبوت ثابت ہی نہیں ہے. کیا بندہ کرے؟ اب سارے اٹھ کے جی اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ شوگر کوٹڈ زہر ہے جو کہ امت کو دیا جا رہا ہے. آپ اب یہ چھوٹی چھوٹی یہ باتیں نا، جو ابھی آپ نے چشتی رسول اللہ کی بھی بات کی تھی، یہ ایسا زہر ہے صرف امت کو گمراہ کرنے کے لیے، جبکہ اس عبارت کی سرن کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، نہ اس کو کوئی مسلمان اون کرتا ہے، نہ ہی اس کی حقیقت. یہ بات وہ ہے، کسی نے کسی کے اوپر ایلیگیشن، جیسے ضیاء رسول صاحب نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ کسی کی بات ہے، کوئی بندہ تھرڈ پرسن کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے یہ بات کی ہے. ہمیں آپ اس کے ساتھ ہمدردی ہے، ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے اب خدا دیکھیں نا نخواستہ کہ یوسفی بھائی، اب احادیث میں قرطبی تفسیر ابن کثیر میں معاویہ رسول اللہ بھی آیا ہوا ہے. اب مرزا انجینئر نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ بھائی انہوں نے تو معاویہ رسول اللہ بھی پڑھایا ہوا ہے، کہ دیکھیں کہ ہم نے پڑھایا ہے معاویہ رسول اللہ. کتنا بڑا بہتان ہے کہ موضوع اور من گھڑت بات کو وہ مسلمانوں پہ چسپا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے انہوں نے معاویہ رسول اللہ بھی انہوں نے پڑھایا. دیکھیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جتنے بھی وہ علماء لکھنے والے ہیں انہوں نے پڑھایا، اور پھر جتنے ان کو ماننے والے ہیں، جتنے ان کو پڑھنے والے، سب نے پڑھ لیا. کیا پڑھا؟ کہ وہ معاویہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، چشتی رسول اللہ کو مانتے ہیں. تو اس سے فرق نہیں پڑتا جتنے مرضی بہتان کوئی لگائے، اعتراضات لگائے. ہمارا جو مقصد ہے ان کو ایکسپوز کرنا، وہ تو چلتا رہے گا نا جی. اور آپ پوری دنیا کے اندر اب ہماری بہن ہیں، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، جتنی بھی آپ عمر ابھی تک گزار سکیں، اللہ پاک آپ کی لمبی زندگی دے. کبھی آپ اپنے کانوں سے کسی مسلمان کو یہ کہتے ہوئے سنا، نعوذ باللہ چشتی رسول اللہ، کلمہ کسی سے سنا آپ نے ایسا؟ یا میں نے یہ امیر تو نہیں معاویہ سنا، رضی اللہ لیکن تعالیٰ عنہ میں کے نے بارے میں؟ بچپن سے جو قصے کہانیاں سنی ہیں نا، وہ بھی بڑی ویئرڈ قسم کے. چلیں بات بہت آگے نکل جائے گی، جی لیکن میری جو بہن، یہ آپ قصے کہانیاں ریفرنس ہم دے نے رہے بھی ہیں نا سنی کہ ہے نا. اس نے دیکھیں، یہ بولا آپ صحیح وہ فرما بولا، رہی ہیں، تو آپ صحیح فرما رہی ہاں ہیں، میں یہ یہ قصے جا کے کہانیاں چیک کروں گی. ہم نے بھی سنی ہیں. جی جی میں یہ سارے اچھا ریفرنس یوسفی جا بھائی، کے آپ چیک نے وہ کروں گی، کہانی اور سنی میں ہے؟ واپس آ کے آپ اگر یہ نے بات صحیح ہوئی نا تو میں جی واپس آ کے خود اس کو وہ کروں گی، اس کے خلاف بات کروں گی، بالکل لیکن اگر یہ بالکل صحیح ہوئی تو. بالکل. اچھا یوسفی بھیا، آپ نے وہ سنا ہے، چھوٹے ہوتے کہتے تھے یار یہ 14ویں صدی آ گئی ہے، قیامت آنے والی ہے. چھوٹے ہوتے ہیں یہ بھی بات ہم بڑی جی سنا کرتے تھے. بالکل. ابھی پتہ یہ ہے یو کے قادیانیوں اندر کی وہ طرف جس سے بندے پھیلائی نے ہوئی تھی. وہ کہا تھا کہ نہیں، ابھی میں قیامت پتہ آنے کیا والی سنتی ہے تھی، 2011 کے اندر، اچھا 2011 میں کا آپ کو بتاتی ہوں، پتہ ہے پتہ اس کیا نے ایک سنتی تھی. آرٹیکل لکھا تھا 2011 میں یو کے اندر ایک اس کا مجھے نام میرے ذہن سے نکل گیا، جس نے یہ آرٹیکل لکھا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، اور جس دن وہ ڈے آیا تو اس نے کہا اب قیامت آ گئی ہے، میں مر گیا ہوں. رائٹ. اب یہ تو سٹوریاں ہم سنتے آ رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یہ سٹوریاں ہم میری بہن سنتے آ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل شعور دی ہے، جیسے جیسے گرو اپ نہیں ہو رہے بھائی، ہیں میں اب چیزیں میرے بات سامنے کرتی آ رہی ہوں. ہیں. اگر ماڈریٹر یہاں پہ کوئی قادیانی ہونا تو پلیز فی الحال ان کو بلاک کر دیں. ہاں، یہ ہمارے آپس کی وہ بات ہو رہی ہے. تو میں جو پتہ کیا کوئی سنتی مسئلہ تھی، نہیں، قادیانی بھی سن لیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو سن ہی رہے ہیں ہماری باتوں کو. میں پتہ کیا سنتی تھی، میں کہتی تھی ایک بزرگ ہیں، وہ ایک ٹانگ میں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھتے تھے، اور ایک رات میں 10-12 مرتبہ قرآن شریف پڑھ لیتے تھے. حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام حقیقت کے اس میں بنا ہوا ہے. مطلب اس طرح کی کہانی سنتی تھی. اور بہت ہی ایک بزرگ آئے، انہوں نے اڑ کے ایک عورت کو اٹھا لیا. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ تو اب آپ بھی اگر اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں تو بتا دیں. دیکھیں، اگر وہ مرزا اگر جنہیں نے کوئی غلط بات کی، ڈیفینیٹلی میں اس کو بھی احتجاج کروں گی اس پہ. یہ نہیں کہ نہیں، میں اس یہ کو ہے بلائنڈلی فالو کہ کرتی ہوں. اس کا جواب یہ ہے
کہ یہ ہے کہ واقعہ ہو سکتا ہے جھوٹا ہو، منسوب ہو اور پھیلا دیا گیا ہو، لیکن کرامتاً یہ بالکل ممکن ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی بھی ولی سے ایک رات کیا ایک گھوڑے کی ایک رکاب سے دوسری رکاب تک جاتے ہوئے پورا قرآن پڑھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ لیکن قرآن تو سورہ کیا نام ہے جو میں روز پڑھتی ہوں، سورہ مزمل، اس میں تو کچھ اور بات کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور حکم دے رہے ہیں، اگر آپ کو دیکھیں ترجمہ